العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ولا فصل بين أن يكون مشتقا أو غيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما نحو تميمي وذي مال، أو خصوصا مثل مررت برجل أي رجل، ومررت بهذا الرجل وبزيد هذا. وتوصف النكرة بالجملة الخبرية ويلزم الضمير، ويوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه، فالأول يتبعه في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث. اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس بارے میں کہ صفت مشتق ہو یا غیر مشتق ہو، جبکہ اس کی وضع معنی کی غرض سے ہو، بالعموم، جیسے تمیمی ذو مال، یا بالخصوص جیسے مررت برجل ای رجل، میں ایک کامل شخص کے پاس سے گزرا، مررت بهذا الرجل، میں اس آدمی کے پاس سے گزرا، مررت بزید هذا، میں اس زید کے پاس سے گزرا. اور نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ اور ضمیر لازم ہوتی ہے، اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کی حالت کے ساتھ اور اس موصوف سے تعلق رکھنے والی چیز کی حالت کے ساتھ، جیسے مررت برجل حسن غلامہ، میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جس کا غلام خوبصورت ہے، اچھا ہے. پس پہلی یعنی صفت بحال موصوف یہ پیروی کرے گی اعراب میں، صفت بحال موصوف یہ پیروی کرے گی موصوف کی اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، مفرد تثنیہ جمع میں، تذکر و تانیث میں. طلبہ عزیز، یہاں سے ولا فصل بین ان یکون مشتقا، مصنف بعض علماء نحات پر رد فرما رہے ہیں. اصل میں بعض علماء نحات فرماتے ہیں کہ صفت کے لیے اسم کا مشتق ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ مشتق نہ ہو تو اس میں تعویل کر کے مشتق کے معنی میں کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو صفت بنایا جائے گا. صاحب کتاب نے مذکورہ عبارت کے ذریعے ایسے علماء کے قول کو رد فرمایا ہے کہ صفت کے لیے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس میں مشتق صفت بن سکتی ہے اسی طرح اس میں غیر مشتق بھی صفت بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی وضع ایسے معنی کے لیے ہو جو اس کے موصوف میں پائے جاتے ہوں. پھر آگے صاحب کتاب نے عموماً کا لفظ بڑھایا، یعنی کبھی تو اس صفت میں عموم ہوتا ہے، یعنی مطبوع کے معنی میں اس کی دلالت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے تمیمی ذو مال، تمیمی کی دلالت ہمیشہ اس آدمی پر ہوگی جس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے، اور ذو مال اس کی دلالت ہمیشہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو مالدار ہے، چاہے پھر کوئی بھی ہو اور وہ کسی زمانے میں ہو. تو عموماً کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر حال میں وہ معنی اپنے موصوف میں پائے جاتے ہوں. آگے خصوص او خصوصاً، اس کا عطف ما قبل کی عبارت عموماً پر ہے. اب پوری عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ صفت کے لیے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی وضع ایسے معنی کے لیے ہو جو اس کے موصوف میں پایا جاتا ہو، چاہے ہمیشہ کے لیے اس میں پایا جاتا ہو عموماً، یا عارضی طور پر ہو خصوصاً. جیسے مررت برجل
ای رجل، اب اس میں ای رجل کمال آدمیت پر دلالت کر رہا ہے، جو کہ ما قبل رجل کے لیے صفت بن رہا ہے، حالانکہ این ہمیشہ کمال کے معنی میں نہیں آتا، صرف یہاں اس معنی میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح مررت بہذا الرجل، الرجل ھذا کے لیے صفت بن رہا ہے، کیونکہ ھذا اس میں اشارہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور الرجل ذات معین پر، اور ذات معین پر دلالت کرنا یہ ایسے معنی ہے جو اس کے مطبوع یعنی ھذا میں پایا جا رہا ہے۔ لہذا جب اذا کان وضعہ لغرض المعنی والی شرط پائی گئی تو الرجل کو ما قبل یعنی ھذا کے لیے صفت بنانا صحیح ہوگا۔ اسی طرح مررت بزید ھذا، اس مثال میں ھذا اس معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے مطبوع یعنی زید میں وہ معنی پائے جا رہے ہیں، اس لیے ھذا کو زید کے لیے صفت بنانا صحیح ہو گیا، حالانکہ الرجل اور ھذا ہمیشہ صفت کے لیے نہیں آتے۔ یہ خصوصاً کا جو لفظ بڑا ہے کہ وہی عارضی طور پر ہمیشہ یہ صفت کے لیے نہیں آتے، لیکن یہاں صفت کے لیے پائے جا رہے ہیں، یعنی صفت کے معنی اس میں پائے جا رہے ہیں، لہذا اس کو صفت بنا دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی مثال میں تمیمی اور دوسری مثال میں ذو مالن، تیسری مثال میں ای رجل اور چوتھی مثال میں الرجل، پانچویں مثال میں ھذا، جو صفت بن رہے ہیں یہ سب کے سب مشتق نہیں ہیں، اس کے باوجود صفت بن رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علماء کا قول یہ صحیح نہیں ہے کہ صفت کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے۔ مصنف نے اس عبارت سے انہیں علماء پر رد کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ توصف، یعنی نکیرہ جب موصوف ہو تو اس کی جملہ خبریہ، اس کی صفت جملہ خبریہ کی شکل میں لائی جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے موصوف نکرہ ہو تو جو مفردہ کی شکل میں، مفرد کی شکل میں اس کی صفت آتی ہے، ایسے ہی جملے کی شکل میں بھی اس کی صفت آ سکتی ہے، لیکن جملہ خبریہ کی شکل میں، جملہ انشائیہ کی شکل میں نہیں۔ اب جملے کی شکل میں موصوف کی صفت کیوں آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ جملہ من حیث الجملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور موصوف بھی نکرہ، صفت بھی نکرہ، لہذا مطابقت پائے گی۔ اس کے بالمقابل اگر کبھی معرفہ موصوف ہو تو پھر اس کی صفت جملے کی شکل میں نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ موصوف معرفہ اور جملہ من حیث الجملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو صفت نکرہ مطابقت نہیں پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے جملہ انشائیہ کی شکل میں بھی نہیں لا سکتے، جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ آگے فرماتے چونکہ جملہ جو ہے من حیث الجملہ مستقل کلام ہوتا ہے، اس کا آگے اور پیچھے سے کوئی ربط نہیں ہوتا، اور موصوف کا اپنی صفت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس لیے موصوف کے ساتھ ارتباط کے لیے جملے میں کوئی ضمیر ضرور ہونی چاہیے۔ جو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ تُوصَفُ النَّكِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ، کہ جب نکرہ موصوفہ کی صفت جملے کی شکل میں ہو تو ضمیر کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، وہ اس لیے کہ کلام من جملہ من حیث الجملہ مستقل کلام ہوتا ہے، آگے اور پیچھے سے اس کا ربط نہیں ہوتا، حالانکہ موصوف کا صفت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تو ربط پیدا کرنے کے لیے جس جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے۔ جیسے اس کی مثال مررت برجل ابوہ عالم، اس میں ابوہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور یہ صفت بن رہا ہے رجل موصوف کی، مررت برجل ابوہ عالم، رجل موصوف کی، اور رجل موصوف یہ نکرہ ہے، اور پورا جملہ اس کی صفت بن رہا ہے اور جملہ بھی نکرہ،
اور اس میں ایک ضمیر ہے، ابوہ میں ضمیر ہے جو الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ صفت کبھی موصوف کا حال بیان کرتی ہیں اور کبھی موصوف سے تعلق رکھنے والی کسی دوسری چیز کا حال بیان کرتی ہیں۔ یعنی مذکورہ قاعدے سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صفت کی دو قسمیں، ایک صفت بحال موصوف اور دوسری صفت بحال متعلق موصوف، اور اس بارے میں ہم گزشتہ سے پیوستہ سبق میں صفت کی وضاحت سے پہلے تمہیدی گفتگو میں یہ بات بتا چکے ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں کہ صفت بحال موصوف کس کو کہتے ہیں، صفت بحال متعلق موصوف۔ بہرحال مصنف نے یہاں پر دوسری قسم صفت بحال متعلق موصوف کی مثال دی ہے، صفت بحال موصوف کی مثال نہیں دی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو مثالیں گزری ہیں وہ سب صفت بحال موصوف کی تھی، اس لیے مصنف نے صفت بحال متعلق موصوف کی مثال دی ہے، بررت برجل حسن غلامہ، کیونکہ حسن رجل موصوف کی صفت نہیں ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز غلام کی صفت ہے، کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جس کا غلام خوبصورت ہے، اس کا غلام اچھا ہے، تو اچھائی یہ غلام کی طرف، غلام سے اس کا تعلق ہے، تو یہ رجل کی یہ صفت نہیں ہے، رجل کی حالت نہیں بیان کی جا رہی بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے غلام کی حالت بیان کی جا رہی، اور آدمی اور غلام کے درمیان مالک اور مملوک کا تعلق ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ پہلی جو قسم ہے صفت کی، صفت بحال موصوف، یہ 10 باتوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہیں؟ معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر۔ مصنف نے اعراب کا لفظ کہا تو یہ اعراب ایک نہیں ہے، اس میں 3 ہیں، رفع، نصب، جر تینوں آئیں گے۔ تو بہرحال معرفہ، نکرہ، مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، رفع، نصب، جر، تو صفت بحال موصوف 10 باتوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، مگر بیک وقت ان میں سے 4 باتیں پائی جانی ضروری ہے، یعنی معرفہ نکرہ میں سے ایک، مذکر مؤنث میں سے ایک، اسی طریقے سے واحد تثنیہ جمع میں سے ایک، اور رفع نصب جر میں سے ایک۔ جیسے اس کی مثال جاءنی رجل عالم، رجل موصوف اور عالم صفت، عالم یہ صفت بحال موصوف ہے، یعنی اپنے موصوف کی حالت کو بیان کر رہی۔ اب اس میں 10 باتوں میں سے 4 باتیں بیک وقت اس کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ معرفہ نکرہ میں سے یہ رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ، رجل مفرد ہے تو عالم بھی مفرد، 2 باتیں۔ رجل مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اس طریقے سے رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ یہ 4 باتیں بیک وقت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ صفت بحال متعلق موصوف، اس میں کتنی باتیں مطابقت ضروری ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں ذکر کریں گے۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.